جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی، جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ احتجاج کرے گا، اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران بھونیں گے، اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہے یہ پوری کریں گے۔ یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ تو یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو اسٹیج ہیز بین سیٹ، وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے۔ اب آ جائیے جب کہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے، گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف۔ میمنہ، دایاں بازو، یہ دایاں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا۔ ایران، افغانستان، ترکستان کے دو حصے تھے، روسی ترکستان ہو گیا، بعد میں چینی ترکستان ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا۔ ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا، برما سے ہوتا ہوا، پھر سیدھا چلا گیا، پھر یہ جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام کا۔ لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے، جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی، وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے۔ نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا، بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے، اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی، وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر، سینے کے اندر چونکہ نصب ہے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ پورا جغرافیہ اپنے دل میں جما لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک، اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں، پوٹینشل بلاک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے۔ ایران، افغانستان، پاکستان، اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے، اسی لیے بعض باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں۔ نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہے جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے، ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان، گود میں پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان ہے۔ اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے، ضمیر جعفری صاحب کا شعر کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے، بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا تھا۔ تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر، وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں، یہ سب شمال میں ہمارے، کہیں وہ ترہ بڑا نکل گیا ہے، قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے، باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے، کچھ ایران کے اس شمال میں واقع ہیں۔ یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک، جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے، ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک پوٹینشل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد بھارت، ادھر چین، ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے مسلمان اس وقت پاکستان، افغانستان اور ایران میں ہیں، تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں، وہ ہے مائنورٹی، تعداد بھی نہیں ہے ذرا ان کی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں، 18 سے تو لازماً کم نہیں، تو گن لیجئے ایران، افغانستان، پاکستان، اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہے، اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہے۔ تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان، یہ ایک بلاک ہے۔ ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ، 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر۔ اس نقشے کو ذہن میں جمائیے۔ اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا، اس میں انڈونیشیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک، اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ، مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے لیے ریٹن کلیمز ہیں، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے۔ ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ان کا ہے۔ ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں، دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق،
وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کن غلبہ ابھی ہے، واللہ عالم، لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے۔ اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر دو حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک تو وہ حدیث کہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو خون اسماعیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی کو۔ وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دہکے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں، جو ان کی حکومت وہاں قائم کرے گی۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہلے کچھ ہو چکا ہوگا تب نہ۔ یخرج ناس من المشرق، مشرق جزیرہ نما عرب کا مشرق یہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ یؤطئون للمہدی، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے، منزل پر منزل مارتے ہوئے آئیں گے اور مہدی کی مدد کریں گے، اور ہاں یعنی سلطان ہی اس کی حکومت قائم کرے۔ دوسری حدیث ہے، یہ چونکہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں مشرق کا لفظ نہیں ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، رواہ الترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گی، کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گی، وہ بڑھتے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ایلیا میں وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ اب یہ خراسان اور ایلیا حضور کے زمانے میں کسے کہتے تھے؟ ایلیا یروشلم کا نام ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل منہدم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ کئی 100 سال بعد رومن ایمپرر ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، یروشلم نام نہیں رکھا ایلیا۔ عیسائی ہسٹری میں اس کا نام ایلیا ہے، حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، یہی یروشلم۔ اور نمبر 2 خراسان کا علاقہ حضور کے زمانے میں وہ ہے جو میں نے ابھی جو آپ کو یہ مشرقی وسطی کا مسلم بلاک، مشرقی ایشیا کا مسلم بلاک جو بتایا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ خراسان ہے حضور کے زمانے کا، پورا افغانستان اور کچھ علاقے پاکستان کے، افغانستان اور ایران کے اور ترکستان کے، یہ علاقہ حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا۔ ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے اب بات یوں سمجھیے کہ اس وقت کا جو بھی نقشہ سامنے موجود ہے اسے بھی دیکھ لیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا آئینہ جو ہے اس میں جس حقیقت کا انعکاس ہو رہا ہے، متفق گردید روئے بو علی بارائے بن، بات تو ایک ہو گئی۔ اس پر جو مرکوز کیجئے اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے،
اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں دی جا چکی ہیں، جو بھی ہوا ہے ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں، اس جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا۔ جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے یہ ایک امیر کے اطاعت۔ ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دے؟ وہ سزا مل رہی ہے۔ بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا، لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ یو این او کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہے جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پنا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یو این او کا نمائندہ بطرس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بھڑکائے گا۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے ہیں تو کسی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب پھر مروڑ اٹھتا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مذموم عزائم ہے پورے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں۔ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا۔ باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا، جہاں میں گیا وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل۔ ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے۔ ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی۔ اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے۔ And Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy۔ یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہے، یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول، تو کوئی ماڈل چاہیے ہمیں۔ بہرحال یہ ہے وہ کیفیت ان کی، اور اس وقت جو کچھ مستری صاف کرتے پھر رہے وہاں پر، مجھے تو اقبال کے وہ شعر یاد آیا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یہ جو بھی ابلیس کی جو بھی ہدایت تھی
تو شاید وہی کچھ کر رہے ہوں کہ یہ جو بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں ان سے کسی طریقے سے قیادت چھین کر، بہرحال اس میں جو بھی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں خود ان کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. سارا الزام شیطان پر نہ ڈالیے، ہمارے اپنے کرتوت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک مختصر جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے بعد مشرق میں چلیے. چین میں آپ کو بتا چکا ہوں. چین کے بارے میں البتہ چند اور حقائق میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں. نمبر 1، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ایٹمک پاور ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اے ہارڈ نٹ ٹو کریک اینڈ اے ہیڈ ایک ابھی تک وہ مسئلہ قائم ہے. اگر یہ ضمیر زندہ یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی جو ہے خشیت اور بنیادی تقوی کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی پڑھے گا. کچھ سرمایہ تو ہو، اس پہ آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا. لیکن جہاں اخلاقی حس مر چکی، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لیے قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے. قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اخلاقی حس انسان کے اندر برقرار رہے، جسے کانٹ نے دی مورل لا ودن کہا کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے سب سے بڑے 2 ثبوت کیا ہے؟ دی سٹاری ہیونز ابو، جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں، اور اینڈ دی مورل لا ودن، انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون، خیر اور شر کے مابین تمیز. جس کی یہ حس بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت. وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے. اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں برق و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے. لیکن جس کی یہ حس مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنے ہی کوشش کر لیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے پہلوت ہی کرے گا. تجنب جو ہے باب تفاعل ہے جم سے، جم کہتے ہیں پہلو. تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا، اشقیٰ کا ہے، سب سے بڑھ کر شقی. یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواصل کی رعایت ہے، چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے لہذا یہاں اشقیٰ کہہ دیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیث بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواصل کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایع نشان نہیں ہے. اشقیٰ یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے. ہمارے اپنے دامن پر داغ ہے، دھبے. لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشن ہیل تھائی سیلف، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو، پھر آ کے ہم سے بات کرو. ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف، جس کی پوری شخصیت، کردار ابب آؤٹ. اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی تذکیر سے پہلوت ہی وہی کرے گا جو اشقیٰ ہے، صرف شقی نہیں. یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفصیل کا جو صیغہ ہے، کیوں آیا افضل التفصیل؟ کہ آپ کی تذکیر، جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. ایک تذکیر وعد ہے مثنوی مولانا روم سے، آدمی بات کر رہا ہے، یا جو حکایتیں ہیں شیخ سعدی کی اس سے واز کہہ رہا ہے، یا کوئی اپنا فلسفہ، اپنی منطق بگاڑ رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح فلسفہ ہے، صحیح منطق ہے، صحیح حکایات ہے، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے. لیکن ایک تذکیر ہے بے آیات رب ہی، اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہی ہے. ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ اعراض کرے. اس سے بڑا ظالم اور کون؟
اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھو مذکر کون ہے، تذکیر کرانے والے کون ہیں، جن کو الصادق الامین کا خطاب تو اس معاشرے نے دیا، جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے، یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے، اور نہیں دے رہا تھا، لے تو لال کر رہا تھا، وہ کچھ شخص باہر کا تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دار الندوہ تھا، بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے، اس نے آ کے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ میری رقم اس سے لے کر دیں۔ انہیں ایک مذاق سوجا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت، وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا، حضور کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیتتی ہے آج محمد پر، ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ، ہم نے بھیج دیا ہے، وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ چلا گیا سیدھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے، حاجت مند ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے، مظلوم ہے، اس نے فریاد کی ہے، آ کر مدد چاہیے، یہ شرافت نفس اور مروت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلا، آپ گئے ہیں، دستک دی ہے، ابو جہل نکلا ہے، صرف یہ فرمایا اس کی رقم اس کو ادا کر دو، فوراً اندر گیا ہے اور آ کر پیسے ادا کر۔ لوگ حیران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو یہ ایک کیفیت ہے، اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا استفاق قائم۔ جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے، تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ۔ تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو۔ اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورۃ البینہ میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، بالکل بین شے، روز روشن کی طرح آیا۔ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اللہ کی طرف سے، اور جو پڑھ رہا ہو وہ صحیفے جو نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں اللہ کی کتابیں، اللہ کے احکام۔ یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائے، تذکیر بذریعہ آیات رب، مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ۔ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ اشقا سے کم نہیں ہے، وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، نہایت شقی، جو شقی ترین ہوگا وہ پیروی کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں۔ اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی، نار الکبریٰ کیوں کہا؟ یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواصل کی روایت رعایت سے نہیں ہے، اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر۔ کیوں؟ سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ آج کا ایک عام مسلمان، فاسق و فاجر مسلمان، نہ اسے تبلیغ کی گئی، نہ تلقین کی گئی، نہ تعلیم دی گئی، وہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، نہ انہیں بچپن میں پڑھایا گیا، علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر الجھایا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی اجر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے، اور اصل ذمہ داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان۔ اس سے بھی آگے جائے کوئی اسکیموں کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائبیریا میں، اس نے شاید نام بھی نہ سنا ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے، اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی۔ اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، سخت ترین، وہ ان کے لیے، جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں، درجات، نچلے درجے کی جنتیں ہیں، اونچی ہیں۔ یہ میں آگے چل کر انشاءاللہ سورۃ الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین برسر زمین جب طے ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے، اسی زمین کے کرے کے پھٹنے سے، اور اس کو جب کھینچا جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی، وہی جہنم۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت، ادنا ترین جنت، وہ اسی زمین کے اوپر۔ البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے، جنتیں ہیں، جنت الفردوس جس کے بارے میں سورۃ النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا، جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے، جس سے آگے اب حریم ذات ہے، جس سے آگے حضرت جبرائیل کے بھی پر جو ہے وہ جلتے ہیں، اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے۔ وہ جنت الماوا تو وہاں ہے،
اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر اور سدرۃ المنتہا کی جنت الماوا، عندہا جنت الماوا، وہ جنت الماوا تک کروڑ درجے ہوں گے جنتوں کے. اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی، حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے. جس طریقے سے جنت کے مدارج ہے ایسے ہی درجات جو ہیں وہ آپ کے بھی ہیں. خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں، حاویہ ہے، کہیں لظا ہے، کہیں مختلف الفاظ ہیں، کہیں حامیہ ہے، کہیں تلظا ہے، جو آگے چل کر آئے گا. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں. وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھینچتی ہے، وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے. تطلع علی الافئدہ، وہ سیدھی دل کو پکڑتی ہے، جا کر دل کے اوپر پڑتی ہے. یہ مختلف آگے ہیں، مختلف عذاب ہیں. تو یہاں جو فرمایا گیا ہے النار الکبریٰ، اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا، معلوم ہوا وہ اشقا ہے، سب سے بڑھ کر شقی، اس سے اوپر شقاوت کا کوئی درجہ نہیں. اور وہ مستحق ہے النار الکبریٰ کا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آگ. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں موت اس کو آئے گی کہ اس کا ordeal ختم ہو جائے، اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہ مردوں میں نہ زندوں میں. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 جو سورہ مدثر میں آیا. قد افلح من تزکا. اب یہ دو الفاظ جو ہیں، چونکہ افلح بھی آئے گا آگے، پھر سورۃ الشمس میں آئے گا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ مضمون زیادہ وضاحت سے تو میں عرض کروں گا، لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیجیے. افلح کے معنی ہے کھود کر نکال لینا. فلاح، فلاح آتا ہے کسی شے کو کھودنا، اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو. وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کو کھودتا ہے، یہ ہے فلاح. فلاحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان موومنٹ کہلاتی ہے، وہ مصر میں اس کا نام ہے فلاحین. تحریک جو ہے فلاحین کی. فلاح کے معنی پھاڑ، افلاح پھاڑ کر نکال لینا. قد افلح من تزکا، اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مضمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے، جس نے تزکیہ حاصل کیا. اب اس بات کو یوں سمجھیے پوٹینشیلٹیز میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بلند ترین مقام عطا کیا. اس میں بڑے بڑے خیر ودیت کیے ہیں، بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ معدن ہے جس میں ہیرے ہیں، جواہرات. لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو معدن کو کھودنا پڑتا ہے ہیرے نکالنے کے. سونے کی کان ہے لیکن کھدائی کرے گے تو سونا نکلے گا، آج خود سونا باہر نکل جائے گا. اپنے اس مادی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برآمد کرو گے، وہ خیر، وہ بھلائی، وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ جو افلاح ہے، باب افعال، فلاح یفلح کاٹنا. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے، یہ فلاح. اور افلح یفلح، پھاڑ کر کوئی شے نکالا. قد افلح، اپنی اس اصل حقیقت کو برآمد کرے گا اور پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا. کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی. اب دیکھتے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا، تسبیح بھی آیا، پھر فلاح کا لفظ آیا. یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ اوصاف ہیں، یہ شرطیں ہیں. یہ پورے کرو گے تو تم اپنے اندر کی وہ خیر، اپنے اندر کی بھلائی اسے برآمد کرو گے، پروان چڑھاؤ گے اور فلاح سے ہمکنار ہو. قد افلح من تزکا، یہاں باب تفاعل ہے. زکا یزکی، کسی دوسری شے کو پاک کرنا. تزکا خود پاک ہو جانا. لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھیے. اصل میں تزکیے کا عمل جو ہے، عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے کسی باغبان کے اس عمل پر کہ جب وہ اپنے باغ میں آیا یا باغیچے میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے خود لگائے ہیں، چاہے وہ پھولدار پودے ہیں یا پھلوں والے پودے ہیں. آم کا پودا لگایا ہے، امرود کا پودا لگایا ہے، یا گلاب کا پودا لگایا ہے.
یہ تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، لیکن کچھ گھاس جھاڑ جھکاڑ ادھر ادھر اگاتا ہے خود رو۔ یہ جو خود رو ہے، گھاس اور جھاڑ جھکاڑ، یہ ان پودوں کے پروان چڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سورج کی تمازت، ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ یہ بھی جذب کر رہے ہیں، جو اگر یہ نہ ہوتے تو پوری کی پوری جو ہے اس پودے کے حصے میں آتی۔ اسی طریقے سے زمین میں جو روئیدگی ہے وہ یہ بھی کھینچ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پودے کی جو جڑ ہے، جو پودا آپ کا مطلوب ہے، مقصود ہے، وہی اس سے ساری توانائی حاصل کرتا۔ لہذا کھرپی ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کی اس گھاس کو، جھاڑ جھکاڑ کو وہ کھود کر نکال دیتا۔ یہ عمل تزکیہ۔ تزکیہ تزکا کیا ہے اصل سے؟ باب تفعل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اوصاف تو وہ رکھے ہیں جو وہ چاہتا ہے پروان چڑھے، پھلیں پھولیں۔ ہماری وہ فیکلٹیز، ہماری قلب کی لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، اللہ چاہتا ہے پروان چڑھے۔ اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو جھاڑ جھکاڑ، بری عادات، غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، پستی کی طرف نگاہ جما لینا، تعیش میں مبتلا ہو جانا، نفس پرستی میں، شہوت پرستی میں آدمی کا گم ہو جانا، یہ ہے وہ جھاڑ جھکاڑ کہ جو اس کی اصل ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب اس کو پاک کریں گے، اس کو کھرپا لے کر کھودیں گے، ان کو نکالیں گے، تو وہ اصل جو اوصاف ہے وہ پروان چڑھیں گے جو مطلوب ہے۔ یہ ہے لفظ تزکا کا اصل مفہوم۔ اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ اس کے 3 مراحل ہیں۔ قد افلح من تزکا، انسان کا جو تزکیہ ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے تزکیہ عقل و نظر۔ انسان کا ایک فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کے نظریات، انسان کے عقائد ہیں، اگر وہ غلط ہے تو خشت اول چونے حد معمار کا اتا سریا بھی روت دیوار۔ پہلے تطہیر اور تزکیہ ہونا چاہیے انسان کے فکر و نظر کا، اس کے نظریات کا، اس کے خیالات کا، اس کے افکار کا۔ یہ تزکیے کا پہلا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کا منتہا مقصود کیا ہے؟ معرفت رب، اللہ کی پہچان صحیح مانی گئی، اور یا یوں کہیے کہ توحید نظری، توحید علمی، ایک اللہ کو پہچان لینا، توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ اگر اس کی معرفت اور شعور حاصل ہو جائے تو گویا کہ تطہیر فکر و نظر ہو گئی، تزکیہ ہو گیا آپ کے خیالات کا، نظریات کا، افکار کا۔ دوسرا تزکیہ ہے تزکیہ نفس و قلب، اندر کے میلانات، اندر کے رجحانات، یہ گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، الاشتغال بالادنا، مشغول ہو جانا گھٹیا چیزوں کے، زمینی خواہشات ہی جو ہے انہی کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا، وہی اس کا مطلوب و مقصود بن جائے۔ اس کی بجائے تزکیہ نفس و قلب کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، جسے کہیں گے توحید فی الطلب یا توحید عملی، اللہ ہی مطلوب و مقصود بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ کیفیت اگر ہو گئی توحید عملی، توحید فی العبادت، اللہ ہی کی بندگی اور اللہ ہی کا تعلق بن جائے، یہ ہے تزکیے کا دوسرا مرحلہ۔ پہلا ہے تزکیہ فکر و نظر، تزکیہ عقل، تزکیہ علم، نظریات، افکار کا درست ہو۔ دوسرا ہے تزکیہ نفس و قلب، میلانات، رجحانات، اپنے مقاصد گھٹیا نہ ہو، بلند ہو، منزل ماں کبریا، مقصود و مطلوب ہو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی شے نہیں۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تیسرا تزکیہ آتا ہے تزکیہ عمل، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ تمام اعمال جو آپ کے وجود سے صادر ہو رہے وہ صحیح ہوں گے۔ جب اندر کا 2 تزکیے ہو گئے، تزکیہ فکر بھی ہو گیا، تزکیہ قلب بھی ہو گیا، عمل جو ہے اب دھلا ہوا، جیسے آپ کہتے کہ یہ تو کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے، اسی طریقے سے پھر جو عمل نکلے گا دھلا ہوا نکلے گا، صاف و شفاف نکلے گا۔ پاک عمل جو ہے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہو، پاؤں سے صادر ہو رہا ہو، آنکھوں سے، زبان سے صادر ہونے والا ہر لفظ جو ہے وہ دھلا ہوا ہوگا کوثر و تسنیم۔ کوثر و تسنیم یہ 2 لفظ آ گئے ان چشموں کے لیے، چونکہ عقل، نظر و فکر، اس کا بھی تزکیہ ہو گیا، اور قلب، اس کے اندر سے بھی میلانات اور رجحانات جو تھے سفلی وہ نکال دیے گئے۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو کہ سورہ مدثر میں فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اب اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، اس لیے کہ آپ کا جسم، سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کا ذہن، آپ کا فکر، آپ کا قلب، آپ کے میلانات، آپ کے مقاصد، پھر آپ کے اعمال جو صادر ہو رہے ہیں، پھر وہ لباس کہ جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں،
ہر طرح کی گندگی سے، یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی، اس سے بھی، جیسے کہ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس تزکیے کا ایک مظہر ہے، پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑھی۔ یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں، اسم سے مراد کیا ہے؟ اسم سے مراد مسمى بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد کیا، اور اسم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے؟ اسماء ہے۔ ذکر اسم ربہ، اس نے یاد کیے اللہ کے نام، پکارا اللہ کو، جیسے کل میں آپ کو آیت بتا چکا ہوں سورہ اعراف کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ان ناموں کے ضمن میں کوئی الحاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تسبیح کا حکم بھی آیا تو سبح اسم ربک الاعلی، یہاں پر بھی فرمایا فذکر اسم ربہ فصلی، اس نے نام لیا اپنے رب کا، یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ در حقیقت پہلے ہے ذکر نام اللہ کا، اور پھر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس لیے کہ صلاۃ کا جو مادہ ہے صاد لام یا، اس کے کئی مفہوم، اقدام الی الشیء، توجہ کسی شے کی طرف کرنا، کسی کی طرف آگے بڑھنا، اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر، یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں، یہ بھی صاد لام یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہیم کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اللہ سے ہم کلامی، اقدام، وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ، اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر، اس میں ایک حرارت پیدا ہو، عشق خداوندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے، جس کی کہ مجھے یاد آ گئی، اس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا۔ آپ باجماعت جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجماعت نماز میں حضور کی ہوئی، لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، جیسے اس کے اندر کھدبت کھدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی ابل رہا ہو، ایسی آوازیں آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ وہ حرارت ہے، یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر، اور یہ کس سے میں پک رہی ہے؟ یہ عشق خداوندی، محبت خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت۔ یہ ہے نماز کا اصل باطن، نماز کی اصل کیفیت۔ لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے۔ مجمع میں تو نماز کے قواعد، ضوابط، اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے۔ باجماعت نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے، ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے۔ کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جی چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے، کوئی بات، لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور، اس کے آداب اور ہے، اس کے آداب اور۔ بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے، اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت ہے، نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے، کوئی ضعیف ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی، صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی، کسی کا کوئی بچہ ہو رہا ہے، اب اس بیچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی، اس کو کہاں نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہے، اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز، اس کی کیفیت اور ہے۔ بہرحال اس سے وذکر اسم ربہ فصلی، بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے، لیکن اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پہلے خطبہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تذکیر ہے، جیسے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضور اسی لیے جمعے کی نماز میں سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ، کہ اس اللہ کا نام بھی لو، اس کا ذکر بھی کرو، تذکیر بھی کرو خطبے میں، فصلی، اور پھر نماز پڑھی۔ تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے ہاں، پہلے خطبہ ہے، اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے، اور اس کے بعد نماز پڑھ۔
بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ مضمون بارہا آ چکا ہے اس سے پہلے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی، سب سے زیادہ باقی رہنے والی، ابقیٰ یہ بھی افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والی۔ اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا